نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو یہ دوسری مثال ہو گئی انتہائی کہ بدترین ماحول فرعون کا محل، لیکن اس میں نہایت نیک سرشت نیک خاتون جو ہے وہ آباد ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ان کا عمل ہے۔ اسی کا آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب امریکنز جو ہیں وہ افریقہ سے پکڑ پکڑ کر غلام لے گئے ہیں، مرد بھی لے گئے عورتیں بھی لے گئے، لڑکیاں بھی پکڑ کر لے گئے، اور ان کو جو ہے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اور جہازوں کے اندر جو ہے ان کے نچلے تہہ خانوں میں ڈال کر اور انہیں لے کر گئے ہیں، پھر وہاں جا کر ان کی نیلامی ہوئی ہے، اور وہ سب مسلمان تھے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ تو بہت بعد میں انہیں معلوم ہوا، ورنہ ان کی جو ہے برین واشنگ ہو گئی تھی، کئی نسلیں گزر گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہ رہا اسلام۔ لیکن پھر روٹس نامی ایک ناول لکھا ہے ایک امریکن نے، جس نے بتایا کہ تم سب مسلمان تھے، یہاں آ کر تمہیں عیسائی بنایا گیا، روٹس، اور اس کی فلم بھی بنائی گئی، اور اس سے انہیں محسوس ہوا کہ ہمارا تو ماضی کچھ اور تھا، ہم مسلمان تھے، آزاد تھے، ہمیں پکڑ کر لایا گیا یہاں پر۔ اب ان میں سے فرض کیجئے کوئی مسلمان بچی تھی جو آئی اور بک گئی اور کسی کے گھر میں چلی گئی، اب ظاہر بات ہے اس کے اوپر جو ستم ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، ایک باندی کی حیثیت سے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ اگر خود نیک ہے، مجبوری کی حالت میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے عقیدے پر قائم رہی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے وفاداری کا تعلق اپنا منقطع نہ کیا ہو، تو وہ بھی گویا کہ آسیہ کے درجے میں ہو جائے گی۔ اتنا اونچا نہیں نوعیت کے اعتبار سے، کمیت اور ہے کیفیت اور ہے، کیفیت تو اس کی بھی وہی ہوگی۔ تو یہ مثالیں جو دی جا رہی ہیں یہ کوئی واحد مثالیں نہیں ہیں، اس طرح کی مثالوں پر آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ نیکوں کے گھر میں بری عورتیں، کافر عورتیں، اللہ کی ناشکری عورتیں، اور اللہ کے باغیوں کے گھر میں نیک عورتیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔